نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحليم ذو الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. مولانا صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق و فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں ایک بار پھر میں اور آپ اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، جو منہج ویلفیئر فاؤنڈیشن PIA کراچی کے زیر اہتمام عرصہ 31 سال سے ہر سال اسی جوش خروش خوشی سے منعقد ہو رہی ہے. اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت خوبصورت بزم کو قبولیت عطا فرمائے اور سر شام تا حال جتنے مرد و زن تشریف لائے، اللہ لمحہ بلمحہ ہر قدم کے بدلے دین و دنیا کی ساری نعمتیں اور دیدار مصطفیٰ سے نوازے. محترم و محتشم سادات اعظام، ذی قدر ذی احتشام علماء کرام، ثناخان رسول، حفاظ قرآن، بالخصوص PIA ٹاؤن کے معزز خواتین و حضرات، اولاً میں محترم جناب چودھری محمد حسین صاحب اور محترم جناب بشیر خان مردد صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے قافلے میں جتنے لوگ تھے، ان تمام کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری، خانہ کعبہ کا دیدار، عمرے کی شہادت حاصل کرنے پر صد بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جیسے چودھری صاحب اور مربوط صاحب نے اس محفل سے چند دن پہلے روزہ رسول پہ حاضری دی ہے، اللہ ان لمحات کے طفیل ہم تمام کو بھی جلد حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اسٹیج کی زینت، اسٹیج کی صدارت محترم جناب صدر تحریک منہاج القرآن کراچی مسعود عثمانی صاحب، محترم جناب عتیق چشتی صاحب ناظم منہاج القرآن کراچی، محترم جناب رہنما پاکستان عوامی تحریک سید ظفر اقبال شاہ صاحب، محترم جناب رہنما پاکستان عوامی تحریک عصمت اللہ خان نیازی صاحب، محترم جناب جنرل سیکرٹری PIA امپلائیز یونین محترم جناب علی احمد لاشاری صاحب، دیگر اسٹیج کی زینت، ذی قدر مہمانان گرامی قدر اور گلشن آغوش کے مہکتے ہوئے عزیز طلباء، معزز خواتین و حضرات، ثناخانی آپ نے سماعت فرما لی اور وقت بہت بیت چکا ہے، میرے بعد بھی آپ پھر نعت مصطفیٰ سماعت فرمائیں گے. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ محفل کب شروع ہوئی تھی اور کب ختم ہوگی. یہ سوال میں کیوں کروں گا؟
چونکہ ذکر مصطفیٰ کے آغاز کا بھی بشر کو پتہ نہیں ہے، اور ذکر مصطفیٰ ختم کب ہوگی یہ بھی بشر کے علم میں نہیں ہے۔ مختصر وقت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ کب سے، ذکر مصطفیٰ کب سے اور کب تک ہوگا؟ 31 سال اس کو ہو گئے اور یہ کب سے ہے؟ کب، when، یہ تب ہوتا ہے جب بندے کو آغاز کا پتہ ہو۔ ذکر مصطفیٰ کا تعلق صرف 12 ربیع الاول سے نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ولادت مصطفیٰ ہوئی اور 12 ربیع الاول ہی کو وفات ہوئی، وصال ہوئی۔ جس طرح ولادت کو ماننا ہے اسی طرح وفات کا بھی مومن انکاری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا بھی کسی کو انکار نہیں ہے، مگر ذکر مصطفیٰ 12 ربیع الاول سے شروع نہیں ہوا۔ جس طرح 12 ربیع الاول سے ذکر محمد شروع نہیں ہوا، اسی طرح 12 ربیع الاول یوم وفات پہ ذکر محمد ختم بھی نہیں ہوا۔ ذکر مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ سے پہلے تھا اور ذکر مصطفیٰ وفات مصطفیٰ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ذکر بشریت محمد 12 ربیع الاول کو شروع ہوا۔ یہ جو ولادت تھی یہ بھی بشریت کی تھی، اور وہ جو وصال ہوا یہ بھی بشریت کا ہے۔ جو ذکر ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ سب سے پہلے بعد خدا کے محمد کا ذکر شروع ہوا ہے، اور کوئی کہے کہ اب کب تک ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، تو سنو ایک جملے میں جواب ہے، جب تک اللہ رہے گا تب تک اب ذکر مصطفیٰ جاری ہو جاری ہے۔ کسی کے خیال میں ہو کہ ذکر محمد 12 ربیع الاول کو شروع ہوا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ولادت مصطفیٰ آغاز ذکر محمد کا نام نہیں ہے۔ جشن ولادت مصطفیٰ اعلان بشریت کا نام ہے۔ جشن ولادت مصطفیٰ وجود مصطفیٰ کے اظہار کا اعلان ہے، وگرنہ جب ذکر کی بات تھی ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام ابھی خمیر کا، آدم علیہ السلام کا وجود ابھی مٹی اور پانی میں تھا۔ مصطفیٰ کی نبوت کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب جسد آدم کو فرشتے سجا اور سنوار رہے تھے۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبوت کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر جاری تھا۔ میں نے اپنی ساری گفتگو کی وضاحت کے لیے قرآن کی ایک آیت سورہ المائدہ سے انتخاب کیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کا اکٹھے ذکر ہے، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ لفظ نور بھی آپ نے کئی بار سنا ہے اور لفظ کتاب مبین بھی آپ نے بارہا سنا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور کتاب مبین۔ ان کی آمد اللہ رب العزت نے فرمایا میری طرف سے ہے، نور بھی میری طرف سے ہے اور کتاب مبین بھی میری طرف سے ہے۔ کتاب مبین پر کہیں اختلاف نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کوئی ایک اختلاف بھی نہیں ہے کہ کتاب مبین کیا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 31 سال سے آپ محفل میلاد بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر جمعے پہ بھی جاتے ہیں،
کوئی اگر کہے کہ کتاب مبین کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بولیں، جس کو پتا ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے. کیا؟ قرآن مجید. کتاب اور مبین، واضح، کلیئر. کتابیں تو زمین پر بہت ہیں، آسمان سے بھی کتابیں جو سماوی نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل. مگر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اور جتنی لکھی جائیں گی، کتاب مبین صرف ایک ہے، اور وہ کتاب مبین کیا ہے؟ بولے، قرآن مجید. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور کتاب مبین. کتاب مبین پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ یہاں کتاب مبین سے مراد 30 پارے ہیں، یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس سے پہلے ہے نور. نور کا ذکر پہلے ہے اور کتاب مبین کا ذکر بعد میں ہے. نور کا اگر ڈکشنریوں میں دیکھیں گے تو بڑا سادہ سا ترجمہ ہے نور کا. نور کو انگلش میں اگر ڈھونڈیں گے تو جسٹ اس کا معنی ہے لائٹ. عربی ڈکشنریوں میں ڈھونڈیں گے تو نور کو کہتے ہیں ضیاء. اگر ٹیکنیکلی نور کا ترجمہ پوچھنا چاہیں تو نور کا معنی ہے وہ چیز جو خود ظاہر ہے اور غیر ظاہر کو ظاہر کرنے کی طاقت رکھتا ہے. نور سادہ سا تشریح اس کی یہ ہے، نور اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہے اور اپنے غیر کو روشن کرتا ہے. یہ نور ہے جو خود روشن ہے اور اپنے غیر کو روشن کرتا ہے، یہ نور ہے. اب ذرا نور کا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ قد جاءکم من اللہ نور. آپ توجہ یہاں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک روشنی ملی ہے، ایسی روشنی جو خود روشن ہے اور دوسروں کو روشن کرنے کی طاقت رکھتی ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اور اس نور کے ساتھ اللہ نے تمہیں کتاب مبین عطا فرمایا ہے، واضح کتاب. کتاب مبین یعنی ایک چمکتی ہوئی کتاب، ایک گلو گلیٹر چمکنے والی کتاب جو خود سے چمک رہی ہے. کتاب مبین بڑی واضح، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. دو چیزیں ہو گئی. اب نور میں کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. لیکن قرآن میں چونکہ نور کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو کئی لوگوں نے نور کا ترجمہ اپنے من چاہی تفسیر سے کیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور. اسلام کو بھی نور کہتے ہیں، قرآن کو بھی نور کہتے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں. جنت کو بھی نور کہتے ہیں. قرآن میں ایمان کے لیے بھی نور کا لفظ ہے، جبرائیل اور فرشتے کے لیے بھی نور کا لفظ ہے. قرآن، اسلام، ایمان، ان ساروں کے لیے نور کا لفظ ہے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے لیے بھی نور کا لفظ استعمال کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ بذات خود نور ہے. اب اللہ بھی نور، اسلام بھی نور، ایمان بھی نور، جنت بھی نور، قرآن بھی نور. اب یہاں کیا معنی مراد ہے؟ اور کوئی ڈاؤٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں کئی ایسے لفظ ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، نبی کے لیے بھی ہوئے اور مخلوق اور بندے کے لیے بھی ہوئے. ایک لفظ شہید کو دیکھیں، میں آپ سے پوچھوں شہید کون ہے تو آپ اس کا معروف معنی کہیں گے وہی جو جان دے دے اسلام کے لیے، وہ شہید ہے. مگر اللہ نے نبی کو بھی شہید فرمایا. اللہ نے آپ تمام آقا کی ساری امت کو بھی شہید فرمایا ہے. اللہ نے شہید اور شہادت کا نام کئی چیزوں کا رکھا ہوا ہے. اور آج عدالت میں پیش ہونے والا گواہ بھی اٹ سیلف شہید ہوتا ہے.
शहीद वो जो देखे फिर बताए। इसी तरह नूर कई माना में इस्तेमाल है, जिस जगह इस्तेमाल होगा नूर का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो माना और होगा, नूर का जब ईमान के लिए होगा तो तर्जमा और होगा, जन्नत या जिब्रील के लिए होगा और होगा। मेरा मुद्दा यह है कि इस आयत मुबारका में कौन सा नूर मुराद है? किसी ने कहा इस्लाम, किसी ने कहा कुरान, किसी ने कहा जन्नत, जो कुछ भी किसी ने कहा, मगर आज की रात और इन चंद मिनटों में हमारा क्या मुद्दा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तहकीक तुम्हारे पास वो नूर आया, वह यहाँ वो नूर है जिसमें आने जाने का भी कमाल है। इस और जन्नत अगर नूर है तो जन्नत एक मकान का नाम है, वो जन्नत आने जाने का काम नहीं कर सकती। सो यहाँ जन्नत मुराद नहीं, किसी आने वाले नूर का जिक्र है। चलो जिब्रील होगा, जिब्रील आता भी है जाता भी है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिब्रील मुराद होगा, हो सकता है। लेकिन आगे लफ्ज़ कुम है, कुम में कराची वाले भी हैं, लाहौर वाले भी हैं, पाकिस्तान वाले भी हैं और मदीना वाले भी हैं। कहा तुम्हारे पास वो नूर आया, जिब्रील हमारे पास नहीं आया, जिब्रील तो सिर्फ एक मोहम्मद मुस्तफा के पास आया है। सो यहाँ भी जिब्रील नहीं हो सकता क्योंकि वो हर किसी के पास नहीं आया। जिस जन्नत एक मकान है नहीं हो सकता यहाँ मुराद, जिब्रील नहीं हो सकता यहाँ मुराद, इस्लाम भी हर एक के पास खुद नहीं आया। यहाँ कहा जा रहा है कि वो नूर जो तुम्हारे पास आया, जो उम्मत के पास आया, जो बंदों के पास आया, बहुत सारे माने हैं, मगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झगड़े मिटाते हैं कि मुझसे पूछो इस नूर से क्या मुराद है। यहाँ रब फरमा रहा है तहकीक तुम्हारे पास रब की तरफ से मोहम्मद का नूर आया है और कुरान मजीद भी साथ लाया है। और एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नहीं, बहुत सारे सहाबा किराम और मुफस्सिरीन किराम ने इसको नकल फरमाया कि इस जगह नूर से मुराद नूर मोहम्मद है। ये बिल इत्तिफाक है, ये बिल इज्मा है, इसमें किसी का अकीदा, किसी का इख्तिलाफ नहीं सिवाय मुअतज़िला के कि यहां तुम्हारे पास आया नूर यानी मोहम्मद और कुरान मजीद। वो नूर कहां से आया? वो पहले नूरी जिस्म था, 12 रबीउल अव्वल को मुतशक्किलों के बशर की सूरत में दुनिया में आया, सब बशरियत का पैकर लेके आया। फरमाया वो तुम्हारी खातिर रब ने अपने नूर को बशरियत का चोला पहना दिया। महबूब तुझे सजा के इसलिए भेज रहा हूं, मेरा बंदा जो तेरी तरह बन जाएगा उसे भी अपना महबूब बना लूंगा। तुझे मुझे अल्लाह ने अपने रंग में रंगने के लिए सिबगत अल्लाह, तुझे मुझे रब ने शरीयत में रंगने के लिए, तुझे मुझे रब ने अखलाक के मोहम्मदी में रंगने के लिए मुस्तफा को नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, बशर बनाकर भेजा कि तुम मुस्तफा को तकना शुरू कर दो। जैसे मुस्तफा बोले वैसे तुम बोलो, जैसे वो बैठे जैसे वो खड़े हो, जैसे वो खाए जैसे वो जिंदगी गुजारे। कुल इनको तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, जिसने मोहम्मद की अदा को, बशरी अदाओं को अपना लिया, रब ऐलान फरमाता है मोहम्मद हबीबुल्लाह है, और जो मोहम्मद की अदाएं अपना लेगा मैं रब उसे भी हबीबुल्लाह बना दूंगा। जो बशरी पैकर या हुजूर का बशर होना कोई शान में कमी नहीं है, आका का बशर होना ये भी नात मुस्तफ़ा है और मकाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने अपने प्यारे हबीब को बशर बनाकर भेजा ताकि बशर के लिए उस्वे कामिल हो और उस्वे हसना हो।
اس بات کا ہم جشن مناتے ہیں کہ ہمیں صرف کتاب مبین ملتی اور صرف آیات ملتی، کوئی پریکٹیکل نہ ملتا، کوئی ہمیں کر کے نہ دکھاتا. تو آج جتنے جھگڑے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے آیات کی تفسیر پر، کتنے جھگڑے ہوتے. رب نے فرمایا میرے بندو تمہیں تھیوری بھی دوں گا اور پریکٹیکل کے لیے محبوب بھی دوں گا کہ جو کچھ قرآن میں ہوگا مصطفیٰ کر کے دکھائے گا. مصطفیٰ کی ہر ادا میں رب نے اپنی رضا رکھ دی ہے. قرآن ایک تھیوری ہے، قرآن ایک سبق ہے، اور نبی مکرم ایک معلم ہے. 12 ربیع الاول کا جشن حضور کی بشریت کی ولادت کا ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ نور تھے، نور ہیں اور نور رہیں گے. آج نور اور بشریت کو دو متضاد چیزوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. معلم تشریف فرماؤں گے، طلباء تشریف فرماؤں گے، میرے بھائی بہن جن کا کتاب سے تعلق ہے. اللہ رب العزت نے کتاب کا ذکر بعد میں کیا ہے اور نور کا ذکر پہلے کیا ہے. نور کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، لائٹ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتاب کون پڑھ سکتا ہے تو آپ کہے کہ جواب ہوگا جس کو وہ پڑھنا لکھنا آتا ہے. ان پڑھ بندہ کتاب کیا پڑھے گا؟ بے شک قرآن ہو، کتاب کو چھو تو سکتے مگر کتاب کو پڑھ نہیں سکتے. کتاب کو کون پڑھے گا؟ جو کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھ کے آیا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پڑھا لکھا شخص کتاب کو پڑھ سکتا ہے. آپ ایک پڑھے لکھے شخص کو کتاب دیں، وہ فر پڑھنے لگ جائے گا. پوچھے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہے گا میں پی ایچ ڈی ہوں. اور آپ 5ویں کلاس کی کتاب اس کو دے دے، ہو اندھیرا، رات ہو، لائٹ نہ ہو، پی ایچ ڈی بندے کے ہاتھ میں 5ویں کی کتاب دے دیں اور کہیں پڑھ کے سناؤ، وہ کہے گا کیسے پڑھوں؟ آپ کہیں گے آپ پی ایچ ڈی نہیں ہے، 5ویں کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. میں پی ایچ ڈی ہوں، مجھے پڑھنا آتا ہے، کتاب بھی میرے پاس ہے. کتاب بھی ہو، پڑھنے والا پڑھا لکھا بھی ہو، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، مگر جان لے جب تک روشنیوں کا اہتمام نہ ہو پڑھا لکھا شخص بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. پڑھا لکھا شخص بھی کوئی چھوٹی کتاب نہیں پڑھ سکتا. اگر کتابیں پڑھوانی ہے تو پہلے روشنیوں کا بندوبست کرنا ہوگا. علم اپنی جگہ پہ، مگر کتاب پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے. بنا روشنیوں کے کوئی عالم بھی کتاب نہیں پڑھ سکتا. بنا اندھیر، بنا روشنیوں کے کوئی پڑھا لکھا شخص ابتدائی قاعدہ بھی نہیں پڑھ سکتا. وہی پڑھے گا جس کو روشنی میسر ہوئی. چلو ایک بات پہ اور غور کریں، روشنی بھی ہو، بندہ پڑھا لکھا بھی ہو اور کتاب بھی ہو، مگر پھر بھی وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. اب کیا رہ گیا؟ اب کیا ہے؟ پہلے تو تھا روشنی نہیں تھی، روشنی بھی ہے، کتاب بھی ہے، بندہ بھی پی ایچ ڈی ہے، مگر اب بھی وہ جسٹ ریڈنگ نہیں پا رہا. فرمایا ہاں پڑھنے کے لیے پہلے نصاب یعنی کتاب کا ہونا ضروری ہے، پھر کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، پھر روشنی ضروری ہے. روشنی بھی ہو، کتاب بھی ہو، بندہ پڑھا لکھا ہو. ایک اور بات ہے، روشنیاں ہوں پر آنکھ نہ ہو، آنکھ میں بینائی نہ ہو. نبینا شخص روشنیوں کے ہوتے ہوئے کتابیں نہیں پڑھ سکتا، علم کے ہوتے ہوئے کتابیں نہیں پڑھ سکتا. روشنی سے پہلے بھی آنکھ کا ہونا ضروری ہے. جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہی روشنی کا ادراک کر سکتا ہے. جن کی آنکھیں ہوتی ہیں اندھیرے اور روشنی میں فرق وہی کر سکتا ہے. اندھا کیا جانے روشنی کیا ہوتی ہے، نبینے کو کیا پتا نور کیا ہے. جب آنکھ ہوگی تب نور چمکے گا، تب کتابیں پڑھی جائے گی. خالق کائنات نے ایک اصول دیا کہ کتابوں سے پہلے روشنیوں کا بندوبست کرو. جو ملک لوڈ شیڈنگ میں ڈوبے ہوئے ہو، جس ملک میں روشنیوں کا اہتمام نہ ہو، وہاں کی تعلیم کی ریشو کم ہوتی ہے، وہاں کے طلباء نالائق ہوتے ہیں، وہاں کے اساتذہ پڑھا نہیں سکتے.
किताबों से पहले शमा रोशन की जाती है, किताबों से पहले लालटेन रोशन किए जाते हैं, किताबों से पहले चराग का बंदोबस्त किया जाता है, किताबों से पहले बिजलियों का बंदोबस्त किया जाता है। अंधेरों में किताबें नहीं पढ़ी जाती। कोई शमा ढूंढो, कोई चराग रोशन करो, कोई लो नूर की जलाओ, तब किताबें पढ़ी जाएंगी। खालिक के कायनात ने तरतीब बता दी, रोशनियों का एहतमाम पहले करो, किताबों का बंदोबस्त बाद में करो। सिर्फ किताबें कामयाबी और कारनामे नहीं दे सकती। कद जाअकुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन, रब ने रोशनी 12 रबीउल अव्वल को दे दी। 40 साल तक वो चराग रोशन होता रहा, वो सिराजे मुनीर चमकता रहा। जब 12 रबीउल अव्वल को आने वाले चराग की रोशनी पूरी अरब में फैल गई, 40 साल बाद किताब अता फरमाई। आंख वालों, मोहम्मद की सूरत में नूर भी दे दिया, कुरान की सूरत में किताब भी अता फरमा दी। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, वो मुजस्समों के 12 रबीउल अव्वल को चमका। वो नूर पहले भी थे, मुजस्समों के 12 रबीउल अव्वल को चमका, ताकि इंसानियत को नूरे नबुव्वत की रोशनी दे सके, ज़ोए रिसालत दे सके, रब का नूर दे सके। फकत किताबों से रोशनी आनी होती तो अल्लाह सिर्फ कुरान हर किसी को दे देता। रब ने नूर का बंदोबस्त 40 साल पहले किया और 40 साल बाद कुरान को भेजा। फिर लतीफ बात अर्ज करने लगा हूं कि 63 बरस जिंदगी है नबी मुकर्रम की। कितनी? 63 बरस जिंदगी है। 40 साल तक कुरान की एक आयत भी नहीं उतरी, एक आयत भी 40 साल तक कुरान की नहीं उतरी। जब नबी मुकर्रम 40 साल हो गए, पीछे रह गए सिर्फ 23.5 साल। 23.5 साल में 6666 आयतें नाज़िल हुई हैं। 23.5 साल में सारा कुरान, मुझे कहने दीजिए सारा इस्लाम, सारा निजाम 23.5 साल में। 40 साल की उम्र में नबी मुकर्रम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, ऐलान रिसालत फरमाई। पहली आयत तब उतरी जब नबी मुकर्रम की उम्र अजीज 40 साल थी। सवाल जहन में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल की उम्र से हिकमत की बातें शुरू फरमा दी थी, लोगों को हिदायत और रोशनी देना शुरू हो जाती। अगर 20 साल की उम्र में कुरान नाजिल शुरू होना होता तो अगले 43 इयर्स कुरान को समझने के लिए उम्मत को मुयस्सर आते। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20 साल में कुरान नहीं दिया, 30 साल में कुरान नहीं दिया, 40 बरस में कुरान दिया। अगले 23.5 साल में सारा कुरान पूरा, सारा इस्लाम पूरा, सारा निजाम पूरा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन पूरा हो गया है। कोई 40 बरस की उम्र में पहली आयत क्या समझे? फरमाया मुस्तफा को 40 बरस पहले कुरान नहीं दिया, एक कायदा दे दिया कि नबी को समझने के लिए 40 साल रब ने दिए। जिसको मुस्तफा की समझ आ गई, अगले 23 साल में सारा इस्लाम खुद ब खुद समझ आ गया। जिसको मोहम्मद की समझ नहीं आई, उसे कुरान कभी नहीं समझ आएगा, कुरान कभी उसके सीने में नहीं उतरेगा। जाते मोहम्मद को जानने के लिए, पहचानने के लिए, मानने के लिए अल्लाह ने 40 साल दिए कि 40 साल मुस्तफा को समझो। जिसने नबी को समझ लिया, आयत उतरती जाएगी, तबीयत और दिलों का हिस्सा बनती जाएगी। इस्लाम मुश्किल उसके लिए है, इस्लाम मुश्किल उसके लिए जो नबी को नहीं समझा, इस्लाम मुश्किल उसके लिए जो मुस्तफा को नहीं जानना चाहता। आज कुछ लोग 40 साल के बाद वाला इस्लाम समझना चाहते हैं। कुछ लोग सीरत रसूल का आगाज नुज़ूल कुरान से बाद से करते हैं। सुनो लोगो, सीरत मुस्तफा 40 बरस में नहीं शुरू हुई, बल्कि सीरत मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को उस दुआ से शुरू हो गई थी जो पैदा होते ही आका ने तेरी और मेरे बख्शिश की दुआ मांग ली थी। बचपन हो मुस्तफा का, जवानी हो मुस्तफा की, तिजारत हो मुस्तफा का, ये सब कुछ सीरत रसूल के लिए था। आका ने प्रैक्टिकली इस्लाम पहले समझा दिया था, रब ने कुरान बाद में दिया था।
یہ جملہ ہے آج کی گفتگو کا ماحصل۔ آپ کہیں گے پہلے سارا اسلام سمجھا دیا، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ اگلا جملہ میں کہہ دوں۔ 40 سال سے لے کے 23.5 سال تک قرآن سے پوچھو کوئی نئی بات بھی لایا ہے؟ کوئی نئی بات لایا ہے؟ قرآن کہے گا، میں کہتا ہوں سچ بولو، اے قرآن تجھ سے پہلے کافر مصطفیٰ کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ قرآن کہے گا میں نماز کا حکم لایا ہوں، اقیم الصلاۃ، تو آج نماز کی بات کہتا ہے، کافر گواہ ہیں کہ نبی مکرم خدیجۃ الکبریٰ اور علی کو لے کے تجھ سے 10 سال پہلے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ غار حرا کی راتیں گواہ ہیں کہ نبی مکرم ساری رات سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ صدقہ، زکوٰۃ، حج، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ نبی کی ذات میں نزول قرآن سے پہلے نظر آئے گا۔ آپ اتنے حیران نہ ہو، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب آج کے بعد ختم، اے قرآن تو آج پابندی لگا رہا ہے مصطفیٰ